بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آپ بڑے قیمتی ساتھی یہاں تشریف فرمائیں اور بہت نیک ہیں اور اللہ کے دین کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے آپ نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، تو آپ جیسے نیک لوگوں کے ساتھ تو جب بیٹھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ مجلس لمبی سے لمبی ہو، لیکن چونکہ ہم نے حاجی بابا جانا ہے مگر وہاں پڑھنی ہے تو دو باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں میں۔ ایک علم پڑھنا ہے اور ایک علم کے مطابق یقین کا بننا ہے اور علم کے مطابق عمل کا بننا ہے۔ اگر آپ کو علم حاصل ہے لیکن آپ کو اس پر یقین نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر علم بھی حاصل ہے، علم کا یقین بھی حاصل ہے لیکن عمل نہیں ہے تو اس کا بھی نفع نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی درخواست تو آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر علم کی عظمت اور دین کی عظمت، اسلام کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کی عظمت اتنی دل میں بٹھائیں، اتنی دل میں بٹھائیں کہ آپ کے دلوں میں پیسے کی کوئی ویلیو نہ ہو، مال کی ویلیو نہ ہو، عہدے کی ویلیو نہ ہو، آپ کے سامنے حکومت والوں کی کوئی ویلیو نہ ہو، آپ کے سامنے سونے چاندی کی کوئی ویلیو نہ ہو، آپ کے دل میں سنت کی عظمت ہو، اللہ کی عظمت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، دین کی عظمت ہو۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ ہم اپنے مالک کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے ہمیں علم سے نوازا ہے، جاہلوں کو اس نے مال دے رکھا ہے۔ جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں، جاہل سے مراد بے دین ہے۔ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، جاہلوں کو مال دیا ہے، اور علم تو ہمیشہ باقی رہے گا اور مال ان قریب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ اپنے اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں گے کہ ان کے دلوں میں دنیا سے اتنی بے رغبتی تھی، دنیا والوں کی اتنی بے رغبتی تھی کہ وہ کسی دنیا دار کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آج ہم جو علماء ہیں اور جو دین کے طلباء ہیں، آج ہم اپنے دلوں میں جھانکتے ہیں تو ہمارے دلوں میں بھی ایسے ہی دنیا بھری ہوئی ہے جیسے بازار میں بیٹھ رہے ہوں کہ دلوں میں دنیا بھری ہوئی ہے، اور ہمارے پاس برائی کے اسباب نہیں ہیں، ورنہ شاید ہم بھی ایسے ہی بدماشیاں، عیاشیاں اور برائیاں کرنے لگ جائیں جیسے باہر کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل دنیا سے پاک ہو، ہمارے دل میں بالکل دنیا نہ ہو، پیسے کی محبت نہ ہو، کپڑوں کی محبت نہ ہو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم تعس عبد الخمیسہ، ہلاک ہو گیا پیسے کا غلام، درہم کا غلام، دینار کا غلام۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ خبر نہیں ہے، انشاء ہے، یہ بد دعا ہے۔ تعس عبد الدرہم
اللہ کرے ہلاک ہو جائے درہم کا غلام اور دینار کا غلام، کپڑوں کا غلام، تعس وانتکس، ہلاک ہو اور ذلیل ہو۔ انتکس کہتے ہیں منہ کے بل گرنا، ہلاک بھی ہو ذلیل بھی ہو۔ اچھا درہم دینار کے غلام کی علامت کیا ہے؟ وہ بھی ہمارے نبی نے بتائی۔ ویسے تو میں بھی کہوں گا کہ جی میں تو اللہ کا شکر ہے درہم دینار کا غلام نہیں ہوں، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اللہ کے نبی کا غلام ہوں۔ ہمارے نبی نے اس کی علامت بتائی، اذا اعطی رضی واذا لم یعط سخط، جب اسے دنیا ملتی ہے خوش ہو جاتا ہے، جب اسے دنیا نہ ملے تو پریشان ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے غلام کی نشانی ہے کہ مال آنے پہ خوش ہوتا ہے، مال نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے، غصے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے دلوں میں دنیا نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دل میں پیسہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں دنیا کے حسن و جمال کی طرف میلان اور رجحان نہیں ہونا چاہیے۔ بہت حیرت ہوتی ہے جب مدرسے کا طالب علم کہتا ہے کہ جی دعا کریں نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ بتائیے، مسجد میں رہنے والا، قرآن پڑھنے والا، تفسیر پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا کہہ رہا ہے نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ تو بھائی اگر آپ کی نظر کی حفاظت نہیں ہے تو پھر یونیورسٹی میں پڑھنے والوں سے کیا گلہ کیا جائے، جن میں سے ہر لڑکے کے پاس ایک لڑکی کی کرسی رکھی ہوتی ہے، ایک بینچ پر لڑکے لڑکیاں کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے کیسے گلہ کیا جائے، جبکہ سارا دن فقہ اور حدیث اور تفسیر اور صرف اور نحو پڑھنے والے مسجد میں رہنے والوں کی نظریں قابو میں نہیں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دنیا کی محبت کی نشانیاں ہیں۔ جب دل میں دنیا ہو تو دنیا کی طرف دل کھنچتا ہے، اور جب دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے نبی کی محبت ہو، جنت کا شوق ہو، جہنم کا خوف ہو، تو پھر ان چیزوں کی طرف دل نہیں کھنچتا، پھر دل اللہ کی طرف کھنچتا ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں جب عبداللہ ابن قمیہ نے ہمارے نبی کو پتھر مارا اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور اس نے زور سے اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جن کے بالکل ہی جذبات ٹوٹ گئے، وہ ایک طرف بیٹھ گئے، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ جب حضور نہیں رہے تو ہمیں جینے کا کیا حق ہے، ہمیں بھی مر جانا چاہیے، اور وہ تلوار لے کے کفار کے مجمع میں گھس گئے۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے کان میں جب یہ بات پڑی کہ حضور شہید ہو گئے، انہوں نے تلوار کو لیا اور بھاگے کفار کی طرف۔ راستے میں ان کو حضرت سعد ملے، حضرت سعد بالکل نڈھال ہو رہے تھے، آپ علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر غم میں نڈھال ہو رہے تھے۔ تو حضرت انس بن نضر نے جب ان کو دیکھا کہ بجھے بجھے اور بالکل جیسے نڈھال سے ہیں، تو حضرت انس بن نضر کہنے لگے، الجنت ورب الکعبۃ یا سعد، اے سعد کعبے کے رب کی قسم مجھے جنت آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، انی اجد ریحہا من دون احد، میں احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے، کفار کے مجمع میں گھسے اور شہید ہو گئے۔ جب دل میں دنیا نہ ہو تو انسان کا دل اللہ کی طرف کھنچتا ہے، اللہ کے نبی کی طرف کھنچتا ہے، جنت کی طرف کھنچتا ہے، اور دنیا سے دل اچاٹ ہوتا ہے۔ لیکن جب دل میں دنیا کی محبت ہو تو پھر انسان کو چاہے آپ کتنی ترغیبیں دیں، کتنے بیان سنائیں اس کو، اسے نیکی ہو نہیں پائے گی، وہ اپنے آپ کو برائی سے بچا نہیں پائے گا۔ تو آپ سارے نوجوانوں سے ایک درخواست تو یہ ہے کہ اس کی دعا بھی کرو، اس کی محنت اور کوشش بھی کرو کہ آپ کے دل سے دنیا نکل جائے۔ کیا خیال ہے؟ دنیا کو دل سے نکالیں گے یا بسائیں گے؟ بھائی نکالیں گے نا، دنیا کو دل سے نکالیں۔ دنیا بہت گندی ہے، دنیا بہت گندی ہے، دنیا بہت بری ہے، دنیا وہ دھوکہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو دنیا کی محبت دل سے نکال لے، اور دنیا کی محبت کیسے نکلتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی۔ جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، ان کے پاس بھی کوئی بیٹھے تو وہ بھی اپنے دل میں دنیا کی محبت میں کمی محسوس کرتا ہے۔ ایک کام تو یہ کریں، دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے اعمال پہ توجہ دیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی عمل شریعت سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے، کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں، اگر آپ بھی حرام سے نہ بچ پائیں تو پھر بازار میں بیٹھنے والا کیسے بچ پائے گا؟ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی چیز وہ گناہ ہے۔ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا
کہ حضرت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے، جلد از جلد اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے جلد از جلد اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دیں، کبیرہ کو بھی نکال دیں، صغیرہ کو بھی نکال دیں۔ حضرت ابو ذر سے ہمارے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِهَا يَنزِلُ سَخَطُ اللَّهِ، نافرمانی سے بچو اس لیے کہ نافرمانی سے اللہ کا غضب اترتا ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں، ہم غیبت تو نہیں کر رہے، جھوٹ تو نہیں بول رہے، استادوں کو چکر تو نہیں دے رہے، ہیرا پھیری تو نہیں کر رہے، دو نمبری تو نہیں کر رہے، اپنی نگاہوں کو خوبصورت لڑکوں پہ تو نہیں ٹکا رہے، استادوں پہ اعتراض تو نہیں کر رہے، استادوں پہ انگلی تو نہیں اٹھا رہے۔ اور یہ ضرور دیکھیں کہ مسجد میں رہتے ہوئے آپ کی تکبیر اولیٰ محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جو مسجد میں رہتا ہو، اس کا بستر ہی مسجد میں ہو، اس کی بھی تکبیر اولیٰ جلی جائے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو اپنی حضوری میں لانا ہی نہیں چاہتے۔ کتنے طلبہ ہیں جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو محلے والے پہلی صف میں ہوتے ہیں، طلبہ آخری صفوں میں رکعتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، کیوں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان طلبہ کی نظروں کی حفاظت نہیں ہے، ان کی زبان قابو میں نہیں ہے، ان سے کوئی اتنے گناہ ہو گئے ہیں کہ اذان سن کر ان کا دل نماز کی طرف کھنچتا نہیں ہے، یہ اوروں کو دیکھ کے نماز پڑھنے آتے ہیں، کھنچتا نہیں ہے دل۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے، سالم مولا حداد رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ لوہار تھے، دنیا دار تھے، لوہار تھے، لیکن اللہ کے عشق میں ایسے مبتلا تھے، اللہ کے عشق میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ جب اذان کی آواز سنتے تھے، ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا تھا تو اٹھائے ہوئے ہتھوڑے کو لوہے پہ نہیں مارتے تھے، اس کو اٹھا کے رکھ لیتے تھے اور وجد میں آ کے اشعار پڑھتے تھے، اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس لہ مثلہ، اے اللہ جب تیرا پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں بے قرار ہو کر تیرے در کی طرف دوڑتا ہوں۔ اگر طالب علم لوہار کو یہ کیفیت حاصل ہے، اگر علم دین پڑھنے والے کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں مسٹیک ہے، کہیں فالٹ ہے، کہیں کوئی نقص ہے، کہیں کوئی خرابی ہے۔ اگر آپ نل کے نیچے برتن رکھا ہوا ہے اور آپ مسلسل ہینڈ پمپ چلا رہے ہیں، نل کا چلا رہے ہیں، لیکن وہ بھر نہیں رہا، 1 گھنٹہ ہو گیا آپ چلا رہے ہیں لیکن بھر نہیں رہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پیندے میں سوراخ ہے، اس کے نیچے کوئی سوراخ ہے۔ اگر ہمارا دل اذان سن کر مسجد کی طرف نہیں کھنچ رہا تو دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے اندر کوئی گڑبڑ ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں۔ دیکھو بھائی، اس وقت ساری دنیا کے کفر نے ہمیشہ سے اسلام سے دشمنی کی ہے، ہمیشہ سے امت مسلمہ کو دین سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ یہ بات تو وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ جب تک امت مسلمہ دین پر ہے ان سے کوئی نہیں جیت سکتا، ان کو کوئی بھی نہیں مغلوب کر سکتا، یہ بات وہ سمجھ گئے ہیں۔ لہٰذا اب وہ دوسرے راستے سے ہم سے لڑ رہے، دوسرے راستے سے ہمارے اوپر حملہ آور ہیں۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ وہ ہمیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، NGOs کے ذریعے سے ہٹانا چاہتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہٹانا چاہتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے ہٹانا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا کی غلاظتیں، گندگیاں، نجاستیں، برائیاں، بدکاریاں، عیاشیاں، سب کچھ وہ ایک جگہ جمع کر کے ہماری نوجوان نسل کو شیئر کر رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو دکھا رہے ہیں تاکہ اس راستے سے نوجوان نسل قابو میں آئے اور سچ پوچھیں آج کا کفر اس چال میں کامیاب ہو گیا ہے، ہم ناکام ہو گئے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ بھی فیس بک سے محفوظ نہیں ہے، یوٹیوب سے محفوظ نہیں ہے، واٹس ایپ سے محفوظ نہیں ہے۔ اس راستے سے وہ ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں، اس راستے سے وہ ہمیں مغلوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمیں دین سے ہٹا رہے ہیں۔ تو آپ مدرسوں میں پڑھنے والے تو کم از کم ان کے اس داؤ کو فیل کرو، ان کے اس حربے کو فیل کرو بھائی، کم از کم آپ تو فیل کریں۔ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے تو فیل نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ ان کے پاس لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل ہیں۔ آپ تو اس سے بچ سکتے ہیں، آپ کے پاس تو قرآن ہے، آپ کے پاس تو بخاری ہے، آپ کے پاس تو مسلم ابو داؤد ہے، آپ کے پاس تو نیک اساتذہ ہیں، علماء ہیں، آپ کے چہروں پہ داڑیاں، آپ کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں۔ کم از کم آپ تو کفر کے اس حربے کو فیل کرنے کی نیت کرو۔
وہ چاہے کتنا بھی زور لگائیں، چاہے وہ کتنا پیکیجز کو سستا کریں، ہم نے انٹرنیٹ کو استعمال نہیں کرنا، ہمیں ان فلموں کو نہیں دیکھنا، ہمیں ڈرامے نہیں دیکھنے، ہمیں غیر محرم کو نہیں دیکھنا، ہمیں ناچ گانے کو نہیں دیکھنا، اس لیے کہ دیکھیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے، آپ سارے بچے اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ بچیں گے گناہوں سے؟ اللہ کے واسطے ہم گناہوں سے بچیں۔ سچ پوچھیں، ساری دنیا کی کفریہ طاقتیں ہمارے مدارس کی دشمن ہوئی ہوئی ہے، اور وہ روزانہ کوئی نئی اسکیم بناتے ہیں مدارس کو بند کرنے کے لیے، مدارس کو فیل کرنے کے لیے، مدارس کو ختم کرنے کے لیے، روزانہ کوئی نئی اسکیم بناتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلبہ حرام سے بچے ہوئے، اگر مدارس کے منتظمین حرام سے بچے ہوئے، اگر مدارس میں پڑھنے والے طلبہ حرام سے بچے ہوئے، تو خدائے پاک کی قسم اللہ تعالیٰ اسکیم بنانے والوں کی اسکیموں کو فیل کرے گا۔ اللہ ایسے ان کو تباہ و برباد کرے گا جیسے بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے نکلنے والے ابرہہ کو اللہ نے برباد کیا۔ اللہ آج بھی مدرسوں کی طرف میلی اٹھائی جانے والی آنکھ کو پھوڑ دے گا، بشرطے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہو۔ تقویٰ، متقی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو آدمی متقی ہوگا نا، جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوں گے، جس کی زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہوگی، ساری دنیا کی طاقتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تقویٰ میں اتنی طاقت ہے۔ تو آپ سارے متقی بنیں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، تقوی والی زندگی اختیار کرو، صبر والی زندگی اختیار کرو، اللہ پاک کے احکام پہ جم کے زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے مخالفین، تمہارے حاسدین، تمہارے دشمن تمہارے خلاف اسکیمیں بنا بنا کے تھک جائیں گے، لیکن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ تو میں اور آپ نیت کریں متقی بننے کی، اللہ والا بننے کی، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، اے کریم آقا، اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، ہم تیرے گنہگار خطا کار بندے تیرے دروازے پہ بیکاری بن کر، سوالی بن کر حاضر ہیں۔ اے اللہ، جیسے تو نے ہمارا ظاہر اچھا کیا ہے، اے اللہ ہمارے باطن کو بھی اچھا کر دے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں چہرے پہ داڑھی عطا فرمائی، تو نے سر پہ پگڑی عطا فرمائی، اے اللہ جسم پہ کرتا شلوار عطا فرمایا۔ اے مالک الملک، بے شک ہمارے ٹخنے اے اللہ پانچوں سے ننگے ہیں، لیکن ہمارا دل گندگیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اے اللہ، ہمارا دل سیاہ ہوا پڑا ہے، ہماری نگاہیں ناپاک ہیں، ہماری زبانیں بے لگام ہیں، ہمارے کان بھی ناپاک ہیں۔ اے مالک الملک، ہم اپنے سارے گناہوں کی آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اے مالک الملک، معاف کر دے، ہمارے سارے وجود کو گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے سارے وجود کو گناہوں سے پاک کر دے۔ ہم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک گندگی میں ڈوبے پڑے ہیں۔ اے اللہ، ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جو گلی میں گزرتا ہوا گٹر میں گر گیا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک وہ گندگی میں بھرا پڑا ہے، ہر ایک کے پاس سے گزرتا ہے، ہر ایک اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن اللہ جب ماں کا دروازہ کھول کے سامنے جاتا ہے تو ماں بے قرار ہو کر اس کے پاس آتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، گود میں بٹھاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے بیٹا کہاں چوٹ لگی، کہاں چوٹ لگی، کہاں تجھے درد ہے۔ اے اللہ، تو تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ہم گندگیوں میں بھرے پڑے ہیں، ہم تیرے پاس آئے ہیں، ہمارے ساری گندگیوں کو دھو دے، ہماری ساری گندگیوں کو دھو دے، ہمارے وجود کو گناہوں سے پاک کر دے۔ ہم تیرے بننا چاہتے ہیں، تیرے پاک بندے بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، وہ بھی تو تیرے بندے تھے کہ 40 برس تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو ان کا گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اے اللہ، وہ بھی تو ایسے پاک تیرے کرم سے ہوئے۔ اے مالک الملک، ویسا کرم کوئی ہم پہ بھی کر دے۔ اے اللہ، ان سارے بچوں پہ کر دے، ان سارے نوجوانوں پہ کر دے، انہوں نے مائیں چھوڑی ہیں
تیری رضا کے لیے، انہوں نے باپ چھوڑا ہے تیری رضا کے لیے، چھوٹے چھوٹے بھائی بہنیں چھوڑ کے اے اللہ یہ مسجد میں مدرسے میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ شیطان ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، کبھی ان سے بد نظری کرواتا ہے، کبھی ان سے جھوٹ بلواتا ہے، اے مالک الملک تو ان کی زندگی کو گناہوں سے پاک کر دے، ان کی زندگی کو گناہوں سے پاک کر دے، اے حضرت نانوتوی کو تقوی دینے والے خدا، حضرت گنگوہی کو تقوی دینے والے خدا، حضرت شیخ الہند کو تقوی دینے والے خدا، اے اللہ حضرت مولانا محمود حسن کو تو نے تقوی دیا، مولانا الیاس صاحب کو تو نے تقوی دیا، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی کو تو نے نوازا، اے مالک الملک یہ سارے نوجوان بچے بھی اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنے باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے اسی امید پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے مالک الملک جو ان پہ کرم ہوا وہ ان پہ بھی کر دے، اے اللہ ان کے طفیل ہم پہ بھی کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، اسلام کا بول بالا فرما، بے حیائی کو ختم فرما، اے اللہ بے دینی کو ختم فرما، ہمارے اس ملک کو ختم نبوت کا، دعوت کا، علم کا، تزکیے کا اے اللہ گہوارہ بنا، اس ملک کی ساری بے دینی ختم فرما، اپنے کرم سے ہم سب کو ذریعے کے طور پر استعمال فرما، ہماری کوتاہیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما، آمین، صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔